بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اناچیما وائس میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج آپ کے لیے میں بہت ہی سبق آموز قصہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، مگر قصہ سننے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو چلیے قصہ شروع کرتے ہیں۔ ایک طوائف کی بیٹی جوان ہوئی تو ایک دن اپنی ماں سے پوچھنے لگی کہ اماں، محبت کیا ہوتی ہے؟ طوائف جل کر بولی، مفت عیاشی کے بہانے۔ ہمارے ہاں زیادہ تر محبت کی شادیاں نفرت کی طلاقوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، لیکن پھر بھی دھڑا دھڑ محبتیں اور ٹھکا ٹھک طلاقیں جاری ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ محبت سے نفرت کا سفر ایک شادی کی مار ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ لڑکا لڑکی اگر ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جائیں تو ان کی محبت بڑھنے کی بجائے دن بدن کم ہوتی چلی جاتی ہے، ایک دوسرے سے اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ محبت کا آغاز خوبصورت اور انجام بھیانک نکلتا ہے؟ آخر ایک دوسرے کی خاطر مرنے کے دعوے کرنے والے ایک دوسرے کو مارنے پر کیوں تل جاتے ہیں؟ وجہ بہت آسان ہے۔ بلبل کا بچہ کھچڑی بھی کھاتا تھا، پانی بھی پیتا تھا، گانے بھی گاتا تھا، لیکن جب اسے اڑایا تو پھر واپس نہ آیا، اس لیے کہ محبت آزادی سے ہوتی ہے، قید سے نہیں۔ ہمارے ہاں الٹ حساب ہے، جو ہی کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے محبت ہوتی ہے، ساتھ ہی ایک عجیب قسم کی قید شروع ہو جاتی ہے۔ لڑکیوں کی فرمائشیں کچھ یوں ہوتی ہیں، حاشر، اب تم نے روز مجھے 8 بجے چاند کی طرف دیکھ کر I love you کا میسج کرنا ہے۔ اب ہم چونکہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں، لہٰذا ہر بات میں مجھ سے مشورہ کرنا، روزانہ کم از کم 5 منٹ کے لیے فون ضرور کرنا، میں مسڈ کال دوں تو فوراً مجھے کال بیک کرنا، فیس بک پر روز مجھے کوئی رومانٹک سا میسج ضرور بھیجنا۔ لڑکوں کی فرمائشیں کچھ یوں ہوتی ہیں، جان، اب تم نے اپنے کسی میل کزن سے بات نہیں کرنی، کپڑے خریدتے وقت صرف میری مرضی کا کلر خریدنا، وعدہ کرو کہ بے شک تمہارے گھر میں آگ ہی کیوں نہ لگی ہو، تم میرے میسج کا جواب ضرور دو گی۔ جان، شاپنگ کے لیے زیادہ باہر نہ نکلا کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ محبت کے ابتدائی دنوں میں یہ قید بھی بڑی خمار آلود لگتی ہے، لیکن جو دن گزرتے جاتے ہیں، دونوں طرف کی فرمائشیں بڑھتے بڑھتے پہلے ڈیوٹی بنتی ہیں، پھر ضد اور پھر انا کا روپ دھار لیتی ہیں اور پھر نفرت میں ڈھلنے لگتی ہیں۔ اسی دوران اگر لڑکے لڑکی کی شادی ہو جائے تو رہی صحیح کسر بھی پوری ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب لڑکی لڑکے کی محبت شروع ہوتی ہے تو ابتدا آسانیوں سے ہی ہوتی ہے، اور یہی آسانیاں محبت پیدا کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ لیکن آسانیاں جب مشکلات اور ڈیوٹی بننا شروع ہو جاتی ہیں تو محبت ایک جنگلے کی صورت اختیار کرنے لگتی ہے۔ محبت میں ڈیوٹی نہیں دی جا سکتی، لیکن ہمارے ہاں محبت ایک فل ٹائم ڈیوٹی بن جاتی ہے۔ ٹائم پہ میسج کا جواب نہ آنا، کسی کا فون اٹینڈ نہ کرنا، زیادہ دنوں تک ملاقات نہ ہونا، ان میں سے کوئی ایک بھی بات ہو جائے تو محبت کرنے والے شکایتی جملوں کا تبادلہ کرتے کرتے زہریلے جملوں پر اتر آتے ہیں، اور یہیں سے واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محبت شروع تو ہو جاتی ہے لیکن پوری طرح پروان نہیں چڑھ پاتی۔ لیکن جہاں محبت اصلی محبت کی شکل میں ہوتی ہے، وہاں نہ صرف پروان چڑھتی ہے بلکہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی بھی کرتی ہے۔ ہمارا المیہ ہے کہ ہمارے ہاں محبت سے مراد صرف جنسی تعلق لیا جاتا ہے۔ یہ محبت کا ایک جزو تو ہو سکتا ہے، لیکن پوری محبت اس کے گرد نہیں گھومتی۔ بالکل ایسے جیسے کسی اسلم کا ایک ہاتھ کاٹ کر الگ کر دیا جائے تو اس کٹے ہوئے ہاتھ کو کوئی بھی اسلم نہیں کہے گا، اسلم وہی کہلائے گا جو جڑے ہوئے اعضاء رکھتا ہوگا۔ ویسے بھی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساری محبت کا انحصار چند لمحوں کی رفاقت کو قرار دے دیا جائے؟ محبت زندان نہیں ہوتی، حوالات نہیں ہوتی، جیل نہیں ہوتی، بند کمرہ نہیں ہوتی، کال کوٹری نہیں ہوتی۔ محبت تو تاحد نظر ایک کھلا میدان ہوتی ہے، جہاں کوئی جنگلے، کوئی خاردار تاریں اور کوئی بلند دیواریں نہیں ہوتی۔ آپ تحقیق کر کے دیکھ لیجئے، جہاں محبت ناکام ہوگی
وہاں وجوہات یہی مسائل بنیں گے۔ ہر کوئی اپنی محبت جتلاتا ہے اور دوسرے کو بار بار یہ تانے مارتا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں۔ لوگ کہتے ہیں محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے۔ غلط ہے۔ محبت کی ایک چھوٹی سی کونپل دل میں از خود ضرور پھوٹتی ہے، لیکن اسے تناور درخت بنانے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ محبت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جہاں شکوے، شکایتیں اور تانے شامل ہو جائیں۔ ایسے لوگ بدقسمت ہیں جو محبت کرنا نہیں جانتے لیکن محبت کر بیٹھتے ہیں اور پھر دوسرے کو اتنا بددل کر دیتے ہیں کہ وہ محبت سے ہی انکاری ہو جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ محبت کی شادی کرنے والے اکثر جوڑوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد اس رستے پر نہ چلے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا۔ عنایت چیمہ کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔